گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 127 تک کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے راستے کو ہدایت کا راستہ قرار دیا، مومنوں کے لیے اسلام کی طرف شرح صدر کا حکم ارشاد ہوا اور ان کے لیے دارالسلام یعنی جنت کا وعدہ کیا گیا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ یا معشر الجن، اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہمارے بعض لوگوں نے بعض لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اپنی اس مدت کو، اس میعاد کو پہنچے کہ جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا النار مثواکم، اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جسے اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت کریمہ میں کل بروز قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں دنیاوی زندگی میں اپنے راستے پر چلنے کی تلقین فرمائی، حکم ارشاد فرمایا اور اس راستے پر چلنے والوں کے لیے نعمتوں کا اعلان کیا۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے تمام تر کائنات کو صراط مستقیم کی علامتیں بتائیں اور یہ بتایا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اب اس تمام کے بعد یعنی تمام تر پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ذکر فرمایا، اب اس کے خلاصے کے طور پر رب تعالیٰ نے اگلی اس آیت کریمہ میں ایک نتیجہ ظاہر فرمایا اور نتیجے کے طور پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پھر ہم سب کو جمع کریں گے۔ سب میں جنات بھی مراد ہیں اور انسان بھی مراد ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنات سے فرمائے گا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ اب جب جنات سے یہ کہا جائے گا تو انسان چونکہ اس وقت رب تعالیٰ کے سامنے کسی اپنے گناہ کا انکار نہیں کر سکے گا، یعنی وہ دربار نہیں ہوگا، وہ مقام نہیں ہوگا کہ جس جگہ پر انسان اپنے کیے گئے گناہ سے انکار کرے اور کہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہاں کا حال تو یہ ہونا ہے کہ زبانیں بند ہو جانی ہیں، زبانوں پر مہریں لگ جانی ہیں اور انسانی اعضاء ہی انسان کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی ہاتھ بولیں گے کہ پروردگار اس نے میرے ذریعے تیری فلاں نافرمانی کی، پاؤں بولیں گے کہ پروردگار اس نے میرے ذریعے فلاں حرام جگہ تک چل کر گیا۔ تو یوں ہی انسانی جسم کے تمام تر اعضاء، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں بھی فرمایا کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں کوئی انکار نہیں کر سکے گا، تو وہاں سب انسان پکاریں گے کہ پروردگار ہم نے ایک دوسرے سے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، یعنی جنات نے ہم سے اور ہم نے جنات سے، شیاطین نے ہم سے اور ہم نے شیاطین سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیاطین نے ہم سے اور ہم نے شیطانوں سے فائدہ کیا اٹھایا؟ وہاں فائدہ سیدھا یہی ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے گناہ کو آراستہ کرنا اور گناہ کی جانب جانے کے ہیلے، بہانے، طریقے اور یہ تمام تر چیزیں انسان کے ذہن میں پیدا کرنا، یہ شیطانوں کی طرف سے ہے۔ تو یوں شیطان انسانوں کے کام آئے کہ انہیں حرام تک پہنچنے کے طریقے بھی بتائے، ہیلے بھی بتائے، پھر حرام کو مزین بھی کیا اور پھر حرام کو مزین، آراستہ، خوبصورت بنا کر ایک انسان کے سامنے پیش کیا، لذتوں سے اسے چاروں طرف سے گھیر کر انسان کے سامنے لے کر آئے کہ یہ کام کرو تو اس میں بڑی لذت ہے، اس میں بڑا مزہ ہے،
یہ کام کرو تو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ کر جاؤ تو اچھا، یہاں یہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم کہ کیسے کیا جائے، تو چلو طریقہ ایک آئیڈیا یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے، تو یہ تمام تر انسان کے کام آنا ہے شیطانوں کا۔ تو شیطان انسانوں کے کام آئے اور انسانوں کو گناہوں تک پہنچنے کا راستہ بتایا، اور انسان ان بتائے گئے طریقوں پر چل کر گناہ تک پہنچا اور شیطان کا کام کیا، کیونکہ شیطان کا کام ہی انسان کو گمراہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمان بنانا اور ثابت کرنا تھا۔ تو یوں شیطان انسانوں کے کام راستہ بتانے میں آئے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطانوں کا مقصد پورا کرنے میں انسانوں نے ان کی شیطانوں کی مدد کی۔ تو یہی اسی چیز کا اظہار کل بروز قیامت انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں گے اور عرض کریں گے کہ پروردگار، ہمارے بعض لوگوں نے دوسرے بعض سے بڑے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی اس مدت کو پہنچے کہ جو مدت تو نے ہماری مقرر فرمائی، یعنی موت، ہماری وہ مدت جو تو نے مقرر فرمائی تھی، ہم اس مدت کو پہنچے۔ جب یہ اعتراف انسانوں کی طرف سے ہو جائے گا تو اب اللہ رب العزت یوں ارشاد فرمائے گا کہ النار مثواکم، کہ اب بس جب اعتراف بھی ہو چکا، گناہ کی تمام تر چیزیں ثابت بھی ہو چکی، تو اب یوں ارشاد فرمایا جائے گا کہ اب تمہارا آگ جو ہے وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر فرمایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ ہاں یہ ضرور ہے، تم اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہو، مگر یہ کہ جسے اللہ چاہے وہ اس آگ سے نکال دے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگ میں ہمیشہ رہنا تو کفر کی علامت ہے، یعنی ہم تو یہ پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ آگ میں ہمیشہ خلود جسے کہتے ہیں وہ کافر رہیں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، انکار کیا، شرک کیا، تو آگ تو ان کا مقدر ہے۔ یہاں مومن سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم آگ میں ہمیشہ رہو گے؟ تو یہاں آگ میں خلود سے یعنی مومن کے آگ میں مستقل رہنے سے چند چیزیں مراد دی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ مومن، اس کا ایمان اسے نفع ضرور دے گا، یہ ایک کلیئر سی بات ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اسے اس کا ایمان نفع ضرور دے گا۔ اب وہ نفع کب دے گا؟ یعنی اولین تو یہ چیز کلیئر کر لیں کہ نفع سے مراد یہ ہے کہ اس انسان نے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا جنت میں لازماً جانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جس کا ایمان پر خاتمہ ہے تو اس کا جنت میں داخلہ یہ ثابت ہے۔ اب جنت میں داخلہ کب ہونا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اور بعض چیزوں میں بعض جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضوں کو شفاعت کام آئے گی، بعض اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، بعض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، بعض اپنے کسی عزیز کسی رشتہ دار کی یا اپنی اولاد کی اصالِ ثواب کے ذریعے بخشے جائیں گے، بعض وہ ہوں گے کہ جو اپنے صدقہ جاریہ کے سبب بخشے جائیں گے، بعض وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جن کا وعدہ کر رکھا ہے کہ 70,000 لوگ پہلی دفعہ میں قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، بعض ان 70,000 میں شامل ہوں گے۔ تو یہ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ان لوگوں کا جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مطلب زیادہ مدت تک رہنا ہے۔ اب وہ زیادہ مدت تک رہنے کو یعنی آگے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کو چاہے وہ جہنم کا اس کے متعلق فیصلہ فرمانے کے بعد فوری جنت میں داخل فرما دے، جسے چاہے اسے جہنم میں ڈال دے اور اس کی سزا پوری ہونے کے بعد اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے، جسے چاہے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو جس کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آ جائے اور جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن مومن کے لیے یہ ثابت ہے کہ مومن بہرحال اسے جنت میں جانا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں ایک گروہ گزرا ہے معتزلہ جسے کہتے ہیں، اس گروہ کا کہنا یہ تھا کہ گناہ کبیرہ جو انسان کرتا ہے جان بوجھ کر، یہ گناہ کبیرہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اور یہ کانسیپٹ آج ہمارے ہاں غامدیت میں
اور کچھ ایسے مزید اشخاص ہیں جن میں یہ چیز موجود ہے کہ گناہ کبیرہ، یعنی غامدیت کا کہنا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ انسان کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ یہ دو قسم کے گروہ گزرے ہیں۔ ایک گروہ وہ گزرا کہ جس نے یہ کہا کہ گناہ کبیرہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، یعنی کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ کافر ہو گیا، کوئی اگر زنا کرے وہ کافر ہو گیا، کسی نے اگر چوری کر لی تو وہ کافر ہو گیا، کسی نے اگر جو ہے وہ کسی کی غیبت کر لی تو وہ کافر ہو گیا، اور یہ جان بوجھ کر ہو۔ اور ان کی دلیل یہی آیات مبارکہ اور یہ اسی قسم کی احادیث طیبہ ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جانے کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا ہے۔ یا مثلا حضور کی وہ حدیث مبارک ہے کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان لوٹتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جس وقت زنا کر رہا ہو وہ کافر ہو گیا، سو کافر ہو گیا جب تک کہ دوبارہ کلمہ نہ پڑھے تو وہ کافر رہے گا، اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ کفر کی حالت میں مرا۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ جان بوجھ کر کیا جائے یا انجانے میں ہو جائے، اس سے بندہ کم از کم کافر نہیں ہوتا۔ معصیت، نافرمانی یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن معصیت کو حلال سمجھنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی ایک ہے کسی شخص کا زنا کرنا، اسے ماننا کہ یہ غلط ہے لیکن کرنا، تو یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، بندہ گناہ گار ضرور ہے لیکن کافر نہیں۔ اور ایک ہے کہ کسی شخص کا یہ کہنا کہ نہیں یہ شریعت وریت کوئی چیز نہیں ہوتی، سب حلال ہے۔ اب اس میں زنا کو حلال سمجھنا، جھوٹ کو حلال سمجھنا، یہ چیزیں پھر انسان کو کافر کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں گناہ کے ارتکاب سے وہ کافر نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کہنے کی وجہ سے کافر ہوا ہے۔ یہاں وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے حرام کیے گئے عمل کو حلال کہنے اور سمجھنے کی وجہ سے کافر ہوا۔ تو یہ فرق ہے جسے ہمیں کلیئر رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا گروہ وہ گزرا کہ جس نے یہ کہا کہ انسان گناہ کرتا رہے تو بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہے، پکا جنتی ہے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اب زندگی میں کچھ بھی کرتا رہے۔ یہ فرقہ پرانے دور میں مرجیہ کہلاتا تھا، آج کے دور میں یہ غامدیت کے روپ میں ڈھلا، کہ جن کا کہنا ہے کہ انسان کچھ بھی کرے، بس ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا نا اب آپ کچھ بھی کریں، نمازیں ہیں، داڑھی رکھنا ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اس سے جو ہے وہ بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مومن ہیں، اب بس آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب آپ عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ پر ہے، آپ کتنا عمل کرتے ہیں اتنا ثواب ملے گا، جو عمل نہیں کرتے گناہ نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے لیے کبھی بھی شریعت کو نافذ نہ فرماتا، کبھی بھی ہمارے لیے شریعت نہ آتی، ہمارے لیے احکام نہ آتے، ہمارے لیے نمازوں کے طریقے، ہمارے لیے ہمارے لیے نمازوں کے طریقے، ہمارے لیے جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری اشیاء جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، مثلا حکمرانی کے طریقے ہیں، سیاست کے طریقے ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارے مختلف جو نظام ہائے زندگی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نازل نہ فرماتا، دین صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو جاتا، پھر صرف کلمہ ضروری ہوتا، باقی زندگی میں انسان کو آزادی ہوتی، وہ جیسے چاہے گزارے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے، احکام نازل کر کے مسلمانوں کو ان احکام کا مکلف کیا، مسلمانوں کو پابند کیا کہ جو عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا، جو عمل نہیں کرے گا اسے سزا ملے گی۔ اور یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد آزاد نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر وہ عمل کرے، قرآنی آیات پر عمل کرے، حضور کے فرامین اور حضور کی سیرت پر عمل کرے۔ تو بہرحال یہ تین قسم کے گروہ ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اعتدال پر ہیں، یعنی ہمارے ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی سختی ہو کہ کوئی گناہ کرے تو ہم اسے کافر سمجھ بیٹھے، اور نہ اتنی نرمی ہے کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے تو ہم اسے کچھ نہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عذاب، ثواب، یہ ساری چیزیں بالکل برحق ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ثابت ہیں۔ تو یہاں جہنم میں داخلے سے یہ چیزیں مراد ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ماشاء اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا اور بہت خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، کیونکہ وہ معصیت کے یعنی گناہ کے کام کیا کرتے تھے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ہم ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے
بہت سے حکمراں گزرے ہیں دنیا میں، بہت سے حاکم، بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، اور میں بہت سے نیک بھی گزرے، عدل و انصاف کرنے والے بھی گزرے، کئی ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگیاں اپنی عوام کے لیے وقف کر دیں۔ اور پھر ہم اسی دنیا میں، اسی انسانی تاریخ میں ہم نے ایسے حاکموں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے عوام کا آخری حد تک خون چوسنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ہم آج بھی اپنے حاکموں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اسلامی تاریخ کے پچھلے حکمرانوں کو بھی دیکھ لیں تو یہ ایک چیز بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم جو ہے وہ بعض ظالموں کو دوسرے بعض پر مسلط کرتے ہیں، یعنی انسان پر جو حاکم جو مسلط کیا جاتا ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں، جیسی عوام ہوتی ہے، ویسے عمال یعنی ویسے حاکم ان پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، حضور نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، یعنی جو تمہارے اعمال ہوں گے، جیسا تمہارا کردار ہوگا ویسا حاکم تم پر ہوگا۔ اب یہاں کئی روایات ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا کسی قوم کے لیے سزا کا ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتا ہے، یعنی کہ جس قوم سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم ترین حاکم مسلط فرما دیتا ہے۔ اب یہاں گزشتہ جو ادیان ہیں، بنو اسرائیل کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں کہ بنو اسرائیل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے اور یہ پوچھئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ اس کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ انہیں یہ بتاؤ کہ جب میں ان میں سے ان کے اچھے لوگوں کو ان پر حاکم بناؤں تو یہ سمجھ لیں کہ میں ان سے راضی ہوں، اور جب میں ان کے برے لوگوں کو ان پر حاکم بناؤں تو یہ سمجھ لیں کہ میں ان سے ناراض ہوں۔ تو یہ ہم اور آپ اگر اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم ہر چیز کا تمام تر ملبہ اٹھا کے ہم حاکموں کے سر ڈال دیتے ہیں۔ ہم خود کون سے بچے ہوئے ہیں؟ ہمارا ایک عام سا شخص کون سے ظلم سے بچا ہوا ہے؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ راہ پر جو اسٹریٹ کرائمز کے جو چیزیں اور جو رجحان ہے، کوئی حاکم تو نہیں ہے کہ جو آ کے راستے پر آ کے لوگوں کی گاڑیاں چھینتا ہو، لوگوں کے موبائل چھینتا ہو۔ ایک عام فرد ہے، ایک عام شہری ہے، ایک ٹھیلے پر کھڑا ہوا شخص جو فروٹ بیچتا ہے، سبزیاں بیچتا ہے یا مختلف چیزیں، مختلف آئٹمز بیچتا ہے، وہ اگر اچانک سے ریٹ بڑھا دیتا ہے تو یہ حاکم تو نہیں کر رہا، یہ تو ایک عام سا فرد ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو خراب چیزوں کو اچھی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے اور جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کے سامنے چیزیں بیچے، تو یہ حکمران تو نہیں کر رہا، یہ تو ایک عام فرد ہے، ایک عام شہری ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو لوگوں کے اموال کو چھینتا ہو، جو لوگوں کے مالوں کو غصب کرتا ہو، یہ کوئی حاکم تو نہیں ہے، یہ تو ایک عام سا شخص ہے کہ جو کسی کی بھی چیز کو اٹھا کے قبضہ کر کے اس پر اپنا حق جمانے لگے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں، ایک رشوت دینے والا، ایک رشوت لینے والا حکمران تو نہیں ہے، ایک عام فرد ہے۔ ایک جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا لوگوں کو دبا کے رکھنے والا، کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی اونر، کوئی بھی مینیجر، کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کے ہاتھ میں تھوڑی سی پاور ہو، تو وہ حاکم تو نہیں ہے، وہ بھی تو ایک عام سا فرد ہے۔ تو جب عوام میں ظلم اتنا بڑھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے بڑا ظالم کیوں نہ مسلط فرمائے؟ تو اس لیے رب تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب یہ فطرت کا قانون ہے کہ جب عوام ظالم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ، اچھا یہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک بنیادی سی حکمت ہے۔ عوام جب ظلم کرتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم کسی کا حق ماریں تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کا حق مارا۔ ہم کسی کو جو ہے وہ کسی کو گن پوائنٹ میں رکھ کے اور تھوڑی سی مزاحمت کرنے پر ہم فائر مار دیں، ہمارے یہاں لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کسی نوجوان لڑکے کو، کسی نوجوان شخص کو جو اپنے ماں باپ کی امیدوں کا سہارا ہو، اسے صرف ایک موبائل کے چھین لینے پر اور اس پر مزاحمت کرنے پر گولی مار کے ختم کر دینا، ایک جوانی کو ختم کر دینا، ایک زندگی کو ختم کر دینا، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔
لیکن احساس کب ہوگا؟ جب اوپر سے ہم پر ظلم ہوگا، تو جا کے ہمیں احساس ہوگا کہ ہاں کتنے ظالم ہم ہیں اور ہم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم کسی کا کوئی کام معمولی سے کام کرتے ہوئے ہم کسی سے 150 روپے کی رشوت لے کے کام کریں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، 150 ہی تو ہے، لیکن ہمیں کب احساس ہوگا کہ جب ہمارے کام ہمارے اوپر ہم سے بڑے رشوت لینے والے بیٹھے ہیں، جب ہم ان کے پاس پھنسیں تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے تھوڑے سے مال پہ قبضہ کر لیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں احساس کب ہوگا کہ جب ہماری بڑی بڑی جاگیروں پر حاکم قبضہ کر بیٹھے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی یہ ظلم ہے۔ ہم کسی کی عزت پامال کریں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن جب مجموعی طور پر ہماری عزتیں پامال کی جائیں، ہمیں سڑکوں پر گھسیٹا جائے، تب احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم کتنے بڑے ظالم ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے کہ ہم پر اگر ایسے حاکم مسلط ہوئے تو ہم پر یہ حاکموں کا، ایسے حکمرانوں کا مسلط ہونا یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ حجاج بن یوسف ایک بڑا ظالم شخص گزرا کہ جو محمد بن قاسم کا چچا بھی تھا، کہ جو محمد بن قاسم علیہ رحمت جنہوں نے سندھ کو فتح کیا، محمد بن قاسم کو یہاں سندھ بھیجنے والا وہی حجاج بن یوسف تھا، اور قرآن مجید پر اعراب یعنی زبر زیر پیش لگانے والا بھی یہی شخص حجاج بن یوسف تھا، لیکن تھا بڑا ظالم۔ کئی ہزار روایت میں ہے کہ 10,000 صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے شہید کیا اس شخص نے، اور کئی لوگوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی تلوار سے قتل کیا۔ یہ ایسا ظالم شخص تھا کہ کسی کی ہمت و جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس شخص کے سامنے وہ خلیفہ کی یا اس کی مخالفت کر جائے۔ اسے خبر مل جائے کہ کسی نے خلیفہ کے بارے میں، یہ بنو امیہ کی خلافت کا دور تھا، اور عبد الملک بن مروان کے دور سے حجاج پاور میں آیا، ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج کا انتقال ہوا، تو عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک ان دونوں ادوار میں بصرہ اور کوفہ یعنی عراق موجودہ عراق کا اگر کوئی تنہا کوئی اگر حاکم تھا، مطلق العنان جسے حاکم کہتے ہیں، بالکل آزاد حاکم، وہ حجاج بن یوسف تھا۔ اور دربار خلافت میں اتنا اثر کہ اکیلے حجاج نے سندھ پر حملہ کرنے کا آرڈر پاس کروایا تھا کہ یہاں سندھ سے جو قافلے لوٹے گئے تھے تاجروں کے، ان کی جو وہاں سے جو خط بھیجے گئے تھے وہ حجاج تک پہنچے، اور اکیلے تنہا حجاج بن یوسف نے یہاں اتنا دور آ کر یہاں حملہ کرنے اور ان قافلے کے ان تاجروں کو رہا کروانے کے لیے دربار خلافت سے بات منوائی۔ یعنی اس کا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد، اتنا طاقتور اور اتنا ظالم حاکم، لوگوں نے اس کے خلاف بددعائیں شروع کی، لوگ ہاتھ اٹھا کے، جھولیاں اٹھا کے اس کے خلاف بددعائیں کرتے۔ اس وقت کے علماء نے لوگوں کو روکا اور کہا کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ حجاج اگر تم پر مسلط ہے تو یہ بھی نعمت ہے، حجاج جیسا ظالم اگر تم پر مسلط ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ تم پر حجاج مسلط ہے۔ ہمارے اعمال تو اس قابل ہیں کہ ہم پر بندر اور خنزیر بھی مسلط کیے جائیں تو بھی کم ہے۔ تو یہی آج ہمارا حال ہے کہ ہم پر اگر ایسے حاکم مسلط ہیں کہ جنہیں عوام کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں، تو اسے بھی اللہ کی رحمت سمجھیے، ورنہ ہم نے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم پر جو ہے وہ خنزیر آ کے مسلط ہو جائیں، ہم پر بندر آ کے مسلط ہو جائیں، کہ ہمارے اپنے اعمال میں کون سا ایسا فرد ہے کہ جو ہم میں اصلاح چاہتا ہو، ہم سوسائٹی میں اصلاح چاہتا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک شخص تو بگاڑ کا سبب اور بگاڑ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کوئی خاندان میں بگاڑ کا سبب ہے، کوئی گھر میں بگاڑ کا سبب ہے، کوئی خاندان میں بگاڑ کا سبب ہے، کوئی سوسائٹی میں، گلی میں، محلے میں، علاقے میں، یہاں تک کہ بعض پورے کے پورے ملک میں بگاڑ و فساد کا سبب ہے۔ تو ہم میں سے کون بچا ہوا ہے؟ کون ہے کہ جس نے کسی دوسرے پر ظلم نہ کیا ہو کبھی؟ کون ہے ایسا کہ جس کا دل ظلم کرنے کی طرف مائل نہ ہوتا ہو، جس کے دل میں بار بار گناہ اور ظلم کے خیالات نہ آتے ہوں؟ تو وہی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا، اور ہمارے لیے واضح پیغام ہے کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تمہارے یعنی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو دوسرے بعض پر مسلط فرماتا ہے، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا، یعنی یہ سب ہم سے کب تک دور نہیں ہو سکتا۔ اس سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ اس سے نجات ملنے کی صرف ایک ہی صورت اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ ہم انفرادی سے لے کے اجتماعی زندگی تک اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں، یعنی مختصر اور آسان سے کام ہے کہ جو ہم نے کرنے ہیں،
لیکن شیطان نے، وہی بات ہے کہ شیطان نے ہمارے سامنے چیزوں کو ایسا مسلط کیا ہوا ہے اور دین کے احکام پر اور دین کی تعلیمات پر ایسا غلیظ قسم کا، یعنی ایسا سخت قسم کا پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین پر عمل آج کے دور میں ممکن ہے ہی نہیں، اور گناہ کی طرف جانا ہمارے لیے بڑا آسان کر دیا، بڑا سجا دیا، سنوار دیا۔ کرنا کیا ہے؟ ہم نے محض اپنے گھروں کے ماحول سے اسٹارٹ لینا ہے، گھروں کے ماحول میں اسلام کو لے کر آئیں، گھروں کے ماحول میں اسلامی تعلیمات کو لے کر آئیں۔ میں اس کی مثال کسی جگہ یہیں علاقے میں ہی کسی جگہ میں ذکر کر بھی چکا کہ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی سیرت سے روشناس کرائیں۔ اس کا بنیادی طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ آپ گھروں میں بچوں کو مینرز سکھاتے ہیں، آپ گھروں میں بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، کوئی آتا ہے تو اسے سلام کرتے ہیں، بڑوں کے آگے بات نہیں کرتے، جب دو بڑے بات کر رہے ہوں بیچ میں نہیں بولتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم گھروں میں اپنے سارے بچوں کو ہم یہ چیزیں سکھاتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ کا تعارف کیوں نہیں کروا دیتے؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی اولاد کے سامنے کیوں نہیں ذکر کرتے؟ مثال کے طور پر بیٹا بیٹھ کر پانی پیجیے کیونکہ رسول اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، بیٹا کھڑے ہو کر پانی پینے سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں، بیٹھ کر کھانا کھائیے کہ رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے کہ رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، تاکہ اگلے بچے کے دل و دماغ میں ایک نام بیٹھے کہ رسول اللہ کوئی چیز ہیں، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی شے ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جن کو خوش کرنا میری زندگی ہونی چاہیے، جن کی ناراضگی سے بچنا میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ پھر بچہ خود سوال کرے گا کہ یہ رسول اللہ ہیں کون، رسول اللہ کون ہیں، کیا ہیں، پھر آپ تعارف کروائیے۔ ایک دم سے چیزیں نہیں چینج کی جا سکتی کہ آپ یہ سوچیں، ہم یہ سوچیں کہ آج رات کو ہم اجتماعی توبہ کر لیں اور صبح ملک کے حالات بدلے ہوئے ہوں، سوسائٹی بدلی ہوئی ہو، نہیں ہو سکتی۔ ہم نے جو وقت گزارنا تھا ہم وہ وقت گزار رہے ہیں، اور ہم وہ جو گزارنا تھا وہ گزار چکے، یا بھی جتنا گزارنا باقی ہے وہ گزار رہے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنی نسل کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہیں رسول اللہ کا تعارف ہے، یا کل کو وہ صرف یہ پوچھتے رہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ کے نام سے تو ہمارا بچہ جان جائے گا کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اپنے بچے سے کبھی یہ تو سوال کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام کیا ہے؟ بہت سو کو حضور کا اصل نام بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ آج ہماری سوسائٹی میں ان کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو سوسائٹی میں لے کر آئیے تاکہ سوسائٹی میں بدلاؤ آئے، تاکہ معاشرے میں اصلاح آئے۔ اور وہ جو ایک ہمارے اوپر جو مسلط کر دیا گیا، ایک عذاب کی صورت میں یہ حاکم مسلط کر دیے گئے، یا ایک طاقتور طبقہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا اللہ رب کائنات کی جانب سے ہماری سزا کی صورت میں، تو کم از کم ہم اس سے اپنے آپ کو نکال سکیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور آنے والے وقت میں ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں، ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، آنے والے وقت میں ہماری نسلیں اتنے برے حالات سے نہ گزریں، وہ اس دور سے گزریں کہ جس دور میں اسلامی تعلیمات کی ترویج و اشاعت ہو، جس دور میں اسلام گھر گھر میں ہو، جس دور میں اسلام ملک میں ہو، اسلام سوسائٹی میں ہو، اسلام معاشرے میں ہو۔ ابھی تو اسلام مسجد اور مدرسوں میں بند ہے، یہاں دین کی بات ہو رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں، آپ مسجد سے باہر چلے جائیں کوئی اسلام نہیں ہے۔ ابھی تو صرف اسلام مدرسوں میں ہے کہ جہاں صبح سے لے کر رات تک دین کی باتیں پڑھائی سکھائی جاتی ہیں، آپ گھروں میں چلے جائیں اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام قرآن کی صورت میں ایک اوپر طاق میں بند کر کے غلاف میں لپیٹ کر بڑی عزت، بڑے ادب، بڑے احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کے سوا اسلام ہمیں اور کہیں نہیں دکھتا۔ ہاں کسی کے ہاں انتقال ہو جائے تو اسلام نظر آئے گا آپ کو، قرآنی تلاوت کی صورت میں، قرآن خوانیوں کی صورت میں، تیجا، 10واں، 40واں، 20واں، ان چیزوں کی صورت میں اسلام نظر آ جائے گا۔ شادی ہوگی تو بیٹیوں کے سروں سے قرآن گزارنے کی صورت میں اسلام نظر آ جائے گا، نکاح کی صورت میں، دعا کی صورت میں اسلام نظر آ جائے گا، لیکن وہیں پر رسوم و رواج کی صورت میں وہاں اسلام کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ چیزیں آج ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اپنے پلے سے باندھ لیجئے کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم لوگوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے بعض ظالموں کو دوسرے بعض پر مسلط کرتے ہیں۔ آج ملک کے جتنے بھی خراب حالات ہوں ان کے ذمہ دار میں اور آپ برابر کے ہیں، صرف حاکم نہیں ہیں، صرف حکمراں نہیں ہیں، ہم اور آپ برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اور آپ نے ایک دوسرے کی عزتیں پامال کرنا شروع کی تھی تو یہ مسلط ہوئے تھے۔ ہم اور آپ نے ایک دوسرے کو دھوکے دینا، فراڈ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار میں دوغلا پن کرنا،
ہم نے ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہ ہم اور آپ نے شروع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر ہمارے بڑے ہم پر مسلط کر دیے۔ ہم اور آپ نیک ہو جاتے، ہم اور آپ نیک رہتے، ہم اور آپ ان چیزوں سے دور رہتے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے نیکوں کو ہم پر ہمارے لیے حاکم بناتا اور ہمارے لیے مقرر فرماتا۔ یہ ہمارا اپنا انتخاب ہے، اس کو رب تعالیٰ کی تقدیر نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر تھی تو ہمارے لیے زبردستی کے مسلط ہو گئے۔ اس کو ان کی عقل مندی اور اپنی بیوقوفی نہ سمجھیے کہ وہ حاکم ہیں تو ہمیں بیوقوف بنا کے ہر 5 سال کے بعد وہی لوگ آ جاتے ہیں۔ اس میں ان کی بھی کوئی عقل مندی نہیں، اس میں ان کا بھی کوئی کمال نہیں، بس یہ کہ وہ ہم سے بڑے چور تھے تو مسلط ہو گئے، وہ ہم سے بڑے ظالم تھے تو مسلط ہو گئے، ہم چھوٹے تھے تو نیچے رہ گئے۔ کوئی کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں گے اس کے پاس اتنا ہی بڑا عہدہ اور اتنا ہی بڑا رتبہ اسے عطا کیا جائے گا اور اپنے سے نیچے والوں پر مسلط کیا جائے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سمجھ بوجھ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ